دو چار بیان کرتا، ایک واقعہ بیان ہوا کر دیتا ہوں کہ امام صاحب تشریف لے گئے حج کے لیے. وہاں ایک آدمی آیا کہ حضرت میں بڑا پریشان ہوں، میں نے آج اپنی بیوی سے کہا کسی بات پر ناراض ہو کر کہ آج اگر میں 1 گھنٹہ کوئی ایسی بات نہ کروں جو میرے سوا اس وقت اور کوئی نہ کر رہا ہو انسان، تو تجھے 3 طلاق. اب کہتے ہیں میں صبح سے مسئلہ پوچھتا پھر رہا ہوں، سارے یہ کہتے ہیں کہ سورج غروب ہو جائے گا تیری بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں. آ کر کسی نے کہا کہ امام ابو حنیفہ ان کے پاس جاؤ، تو امام صاحب نے فرمایا کہ نہیں ہوں گی. میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں. جی کیا طریقہ بتائیں گے؟ میں کہتا ہوں میں نفل پڑھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ہزاروں اس وقت نفل پڑھ رہے ہوں گے. میں قرآن لے کر بیٹھتا ہوں تاکہ بیوی بچ جائے، کہتے ہیں کہ اتنے کے لیے قرآن پڑھ رہے ہوں گے. تو امام صاحب نے پھر فرمایا کہ میں خلیفہ کو پیغام بھیجتا ہوں، وہ 1 گھنٹے کے لیے دوسرے لوگوں کو خانے کعبے کے طواف سے روک دے تاکہ تو طواف کر لے، اور یہ وہی بات ہوگی جو تیرے سوا اور کوئی نہیں کرتا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ ان کے استاد حدیث ہیں. تو آمش تو نام تو ان کا سلیمان بن مہران ہے نا، آمش کہتے ہیں چن دیکھو. تو امام آمش کے بارے میں اور زمخشری کے بارے میں 2 عجیب باتیں لکھی ہیں کہ زمخشری بہت بڑے علامہ تھے لیکن نقش و نگار ان کے بڑے بھدے سے تھے، اور بیوی ان کی بڑی خوبصورت تھی. ایک دن باہر سے آئے تو بیوی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے، تو پوچھنے لگے اب جار اللہ زمخشری کہ تو تلاوت کرتی ہے، تجھے قرآن سمجھ بھی آتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک تو علامہ زمخشری کی سمجھ ہے، ایک بیچاری اس عورت کی. نے کہا کہ ہاں سمجھ آتا ہے تو تلاوت کرتی ہوں نا. اب زمخشری کے سامنے کوئی دعویٰ کرے کہ مجھے قرآن سمجھ آ گیا، مجھے کیا سمجھ آیا ہے؟ کہ یہ سمجھ آیا کہ میں اور تو دونوں جنت میں جائیں گے. زمخشری حیران کہ یہ تو آج تک مجھے سمجھ نہیں آیا، اسے کیسے سمجھ آ گیا؟ کہ تجھے یہ کہاں سے سمجھ آ گیا؟ کہ قرآن کہتا ہے صبر کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، شکر کرنے والے بھی. مجھے تجھ جیسا بدصورت خاوند ملا ہے، میں صبر کر کے جنت میں چلی جاؤں گی. تجھے مجھ جیسی خوبصورت بیوی ملی ہے، تو شکر کر کے جنت میں. اس لیے کہتے ہیں ہم دونوں جنتی. تو امام آمش ایک لطیفہ یاد آیا کہ میاں بیوی ناراض ہو گئے. اب بیچارہ بڑی کوشش کرے، بیوی بات ہی نہ کرے اس سے. آ کر بڑی کوشش کی، وہ ناراض، وہ بولی نا. بیچارہ اکتا کے باہر چلا گیا. اب اسے کیا تدبیر کہ بھاگا آ رہا ہے. آتے ہی جا کے لالٹین جلائی اور لالٹین جلا کے چارپائی کے نیچے گھس گیا دوپہر کو. اب یہ حرکت ہی ایسی تھی، وہ بیوی خاموش نہ رہ سکی. کہنے کہ کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہتے بس یہی بات تلاش کر رہے تو بول پڑے گا. اسی تلاش کے لیے لالٹین جلائی تھی. تو امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو استاد تھے امام صاحب کے. کسی نے کہہ دیا کہ امام صاحب کچھ ہیلے بتاتے ہیں لوگوں کو. اب یہ محدث ہے، کہنے لگے ابو حنیفہ تو سنا ہیلے بتاتا ہے. حضرت جو جائز ہو بتاتا ہوں، ناجائز تو نہیں بتاتا. نہیں، کوئی ہیلا جائز نہیں ہے. چند دن گزر گئے، بیوی ان کی بھی بڑی خوبصورت تھی اور یہ چندے تھے. اس کو عورتیں ستاتی تھی کہ تو تیرے ماں باپ نے تجھے ڈبو دیا ہے. آ کر کوئی انبن ہو گئی. امام آمش یہ کہہ بیٹھے کہ اگر آج تو نے مجھ سے بات نہ کی تو تجھے 3 طلاق. وہ تو چاہتی تھی، وہ تو جناب دوپٹہ سارے منہ لے کے بیٹھی ہے سارا دن کہ میں نے بات کرنی نہیں. امام آمش رحمۃ اللہ علیہ کافی باتیں کرتے رہے، وہ جواب نہیں دیتے. آدھی رات ہو گئی، اس سے زیادہ رات گزر گئی. آخر امام آمش اٹھے، امام ابو حنیفہ کے دروازے پر پہنچے کہ ابو حنیفہ کوئی ہیلا ہے، بیوی بچ جائے. حضرت کیا بات ہے؟ کہ یہ بات ہے. اچھا آپ چلیں حضرت. نہیں بیوی نہیں جاتی، ان جگہ کہیں نہیں جاتی. تو بھائی کچھ کرو، ہیلا بتاؤ مجھے. کہ نہیں حضرت آپ بس جائیں، میں ہیلا کرتا ہوں کوئی. امام صاحب سوچنے لگے. امام صاحب اس کے محلے میں چلے گئے، اس محلے میں جہاں امام آمش رہتے تھے. مؤذن کو جگایا کہ بھائی اٹھ کر اذان کہہ دو فجر کی. وقت نہیں ہو گیا، میں جو کہتا ہوں کہہ دو. اذان شروع ہو گئی.
اب وہ بیوی بھی سن رہی, امام آمش بھی سن رہے ہیں. جب اذان ختم ہو گئی نا تو بیوی نے کہا شکر ہے تجھ سے جان چھوٹی, شکر ہے تجھ سے جان چھوٹی. امام صاحب نے دروازہ کھٹکھٹایا, جا کے پوچھا کوئی بات ہوئی ہے؟ کہ کیا بات ہوئی ہے؟ اذان کے بعد اس نے بات کی. اب وہ اتنے پریشان تھے, انہوں نے خیال نہیں کیا کہ اذان کا وقت ہوا بھی ہے یا. امام صاحب نے مؤذن سے کہا کہ 3 مرتبہ اعلان کرو کہ بھئی ابھی وقت نہیں ہوا, فجر طلوع نہیں ہوئی, یہ اذان غلطی سے پہلے دے دی گئی ہے. کہتے جب مؤذن نے اعلان کیا تو امام آمش کی بیوی نے کہا آہا یہ ابو حنیفہ کا ہیلا ہے. تو تاریخ میں لکھا ہے کہ چوری ہوئی کہیں, اب وہ کہیں مالک مکان کی آنکھ کھل گئی, تو محلے کے لوگ تھے سارے, وہ اس نے کہا تو فلانا ہے. اب وہ سامان چوروں کے ہاتھ سے گر گیا, کیونکہ باہر عدالت میں تو فقہ حنفی نافذ تھی. انہوں نے کہا کہ بھی کل ہاتھ کاٹ جائیں گے سب کے. اب ہمارے ہاتھ تبھی بچ سکتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیں, تاکہ یہ نام بتا نہیں سکے کسی کے. سامان رکھ کے اس کو پکڑ لیا, تجھے قتل کرتے ہیں. وہ کہے میرا گھر بھی لوٹا, مجھے قتل بھی کرتے ہو, کہ تو کل بتائے گا ہمارا نام, ہمارے ہاتھ کاٹ جائیں گے. وہ کہے میں نہیں بتاؤں گا. آخر ایک کو رحم ہے, اس نے کہا کہ چلو اس سے قسم لے لو. انہوں نے کہا کہ تو قسم کھا لے کہ اگر میں تمہارا نام نہیں بتاؤں گا چوروں کا. تو ایک چور پیچھے سے آیا کہ نہ بھائی, یہ قسم کھا لے گا پھر بتا دے گا, 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے گا, اس کا آخر گھر سارا لینا ہے, اس کا تو علاج ہے, اس لیے قسم کھانے سے ہمارے ہاتھ نہیں بچیں گے, ہاتھ کٹ جائیں گے. پھر پکڑ لیا, پھر بیچارہ چیخنے لگا. وہ ایک چور نے پھر کہا کہ چلو چھوڑو قسم لے لو, ایسی قسم میں لیتا ہوں جو یہ نہیں کھائے گا اور اس کے بعد نام نہیں بتا سکے گا. کیا؟ اس نے کہا بھی تیری جان تب چھوٹتی ہے, تو قسم کھا کہ اگر میں چوروں کا نام بتاؤں تو میری بیوی کو 3 طلاق. چوروں کو بھی پتا تھا کہ ابھی دین کا کوئی چور پیدا نہیں ہو جو 3 کو 1 کہے, ورنہ انہیں پتا ہوتا کہ جنگ میں یا فلاں جگہ کوئی ایسا ہے تو چور کہتے کہ یہ اپنا گھر بچانے کے لیے جنگ چلا جائے گا, وہاں سے جا کے لے آئے گا فتوا, پھر ہمارے ہاتھ کٹ جائیں گے. تو چوروں کو بھی پتا تھا خیال قانون میں کہ ابھی دین کے چور نہیں ہے جو 3 کو 1 کہیں. اب اس نے قسم کھا لی, یہی قسم کھا لی, چور چلے گا سامان لے کر. اب صبح جناب وہ خوب اشارے کریں کہ ہاں بتاؤ نا نام, پتہ چل جائے گا. اب وہ جس مفتی صاحب کے پاس جائے وہ کہے بھی 2 باتوں سے ایک رہے گا, اگر سامان لینا ہے تو بیوی جائے گی, بیوی رکھ لی ہے تو سامان کو صبر کرو. ہے کہ صبر تو دونوں سے نہیں ہوتا بھائی, پھر اور کوئی صورت نہیں. آ کر سب نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس جائیں. امام صاحب کے پاس گیا, سارا قصہ سنایا, فرمایا انشاءاللہ بیوی بھی نہیں جائے گی اور سامان بھی ملے گا اور چوروں کے ہاتھ بھی کٹیں گے. کہ حضرت اور تو کوئی مفتی صاحب نہیں کہتے, کہتے نہیں میں کچھ ہیلا کرتا ہوں. امام صاحب نے تھانے دار کو بلایا اور خود سارا واقعہ سنایا کہ یہ قصہ ہے, محلے کے لوگ ہیں, سارے محلے کے لوگوں کو ایک احاطے میں بند کر لیں تفتیش کے لیے, اور دروازے پر بیٹھ جائیں, ایک ایک کر کے نکالتے جائیں. یہ ساتھ بیٹھا کو اس کو سمجھا دیا کہ جب کوئی آدمی آیا یہ پوچھے تیرا چور ہے, اگر چور نہ ہو تو کڑ کے کہنا نہیں جی, اور اگر چور آ جائے نا یہ 20 میں سے پوچھے تیرا چور ہے, تو نے بولنا ہی نہیں. تو بولے گا تو بیوی کو طلاق پڑے گی نا, تو نے بولنا ہی نہیں. تھاندار کو سمجھا دیا کہ جہاں یہ چپ رہے نا اس کو پکڑ لینا. وہ اس طرح سارے چور پکڑے گئے, ہاتھ کٹ گئے. یہی وجہ ہے کہ آج تک چور امام صاحب کے خلاف, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سارے چور آج تک خلاف ہیں کہ یہ ابو حنیفہ ہمارے ہاتھ نہیں بچنے دیتا. یہ کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ نکالتا ہے کہ بیوی بھی بچ گئی اور ان کے ہاتھ بھی کٹ گیا اور سامان بھی واپس کرنا پڑا. تو بہرحال یہ مسئلہ ایسا ہے, یہاں تک لکھا ہے علامہ شامی نے کہ اگر کوئی مفتی فتویٰ دے دے کہ 3 طلاق کے بعد بیوی رکھ لی جائے تو وہ مفتی نہیں شیطان ہے, یہ لفظ لکھا ہوا. مرزا کے لیے تھے, ہر جائے کے لیے تھے, مرزا کے لیے تھے, ہر جائے کے
کے لیے تھے وہ موت کا زخم علماء دیوبند نانوت بھی کلش کر صدق وفا کا پے کر علماء دیوبند